الرحمن الرحیم۔ اہلیان علاقہ کافی عرصے تو سجاد شاہ نامی شخص امت مسلمہ دے وچ اور خصوصی طور تے دامن مہاڑ دے وچ ایک غلط قسم دے مسئلے دی تشہیر کر رہے سی کہ جنہاں درباراں دے اُتے جڑے لوگ نماز جنازہ پڑھدے نے وہ شرک کردے نے، کافر ہو جاندے نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جدوں سنساریاں نوں اس گل دا بخوبی علم ہے کہ ساڈے علاقے دے وچ جڑے معزز لوگ سن، بالفرض جبی شریف دے وچ پیر شیر بادشاہ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑ رحمتاں نازل فرمائے، انہاں دا نماز جنازہ ہویا، ہزاراں دا مجمع جس دے وچ علماء اور قرا حضرات اور دوسرے دانشور لوگ بھی موجود سن۔ وہ بھی دربار دے اُتے ہویا۔ چوہا شریف دے وچ قبلہ فقیر محمد سعید صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر دے اُتے کروڑ رحمتاں نازل فرمائے، انہاں دا جنازہ بھی مزار دے سامنے ہویا اور قبلہ سید حضرت علامہ مولانا پیر انوار الحسن گیلانی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی مزار دے اُتے کروڑ رحمتاں نازل فرمائے، انہاں دا جنازہ بھی ہزاراں دے مجمع دے وچ علماء کرام دی موجودگی دے وچ پڑھیا گیا اور درباراں دے اُتے ہی پڑھیا گیا۔ شاہ صاحب سجاد شاہ صاحب نے یہ فتویٰ صادر کیتا کہ جڑے لوگ یہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا جڑے مولا مولانے پڑھاندے نے انہاں دے بارے کفریہ قول کیتا اور بغیر کسی دلیل دے انہاں نوں کافر ٹھہرایا۔ ناچیز نے جدوں اس دی وضاحت کیتی تے شاہ صاحب نے جڑی زبان استعمال کیتی وہ تے باقاعدہ عربی دا مقولہ کہ جڑی شے بھانڈے دے وچ ہووے وہی نکلدی ہے۔ اساں انہاں گلاں دا تے جواب نہیں دینا چاہندے، لیکن کچھ گلاں جڑیاں انہاں اپنے دھروں علمی اور تحقیقی سمجھ دے مطابق کیتیاں۔ ناچیز نے جبی شریف جا کے جنازے دے اُتے یہ گل کیتی کہ نماز جنازہ قبر دے سامنے پڑھیا ونجے تے اس وچ کوئی حرج نہیں، اور جڑیاں حدیث دے وچ نہیں دیاں گلاں آئیاں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا نماز دے حوالے نال کہ قبراں دے سامنے نہ پڑھو، اس نماز تو مراد دوسری نماز ہے۔ یہ گل میرا اج بھی اسے گل دے اُتے موقف ہے، اور میں سجاد شاہ صاحب نوں یہ گزارش کرنا چاہنا کہ ضد اور ہٹ دھرمی تو ایک سائڈ تے ہو کے تھوڑا جہا اپنے مطالعے نوں وسیع کرو اور اپنے جذبات نوں کنٹرول وچ کر کے امت مسلمہ دی اصلاح والے پاسے آمن دی کوشش کرو، اور خود سمجھو اگر کوئی بندہ غلط ہوئے تو اس غلط نوں اگر بندہ تسلیم کر لے اپنی غلطی نوں تو وہ غلطی دے وچ کوئی آر نہیں ہوندی بلکہ اللہ دی رضا شامل ہوندی۔ شاہ صاحب تساں فرما رہا ہے میں تنزیہ طور تے کہ جناب تساں مفتی احمد یار نعیمی نالو جڑے بہار شریعت لکھی اس نالو وڈے عالم دین ہو، قبلہ میرا خیال ہے تساں اندھیرے دے اُتے مطالعہ کریندے ہو۔ اے میرے ہاتھ وچ بہار شریعت ہے، اے دیکھ لو، اے بہار شریعت کتاب ہے اور الحمدللہ اے 3 جلداں دے وچ ہے۔ 2 جلداں مفتی احمد یار نعیمی نہیں بلکہ مفتی مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھیاں نے، اور 1 جلد آپ دے شاگرداں نے لکھی ہے۔ 3 جلداں دے وچ شاہ صاحب تساں صرف انہاں دا اس کتاب دا نام سنیا ہویا، جس ناچیز نال تساں گل کیتی اس نے ساری دا مطالعہ کیتا ہے، اور تساں اگر اس نوں معتبر سمجھدے ہو تو قبلہ گزارش ہے اس کتاب دے وچ ویکھو۔ اسے کتاب دے وچ اگر تہاڈا موقف نہیں ثابت ہوندا پیا اور میرا موقف ثابت ہوندا پیا، اس کتاب دے حصہ نمبر 100 اس دے وچ ویکھو کہ نماز دے مکروہات جڑے لکھے گئے نے اس وچ انہاں نماز دے مکروہات لکھ دویا مولانا امجد علی اعظمی۔ مفتی احمد یار نعیمی نے یہ کتاب نہیں لکھی، شاید کوئی تساں بڑے پڑھے لکھے ہو اور تساں صاحب کرامت ہو، تہاڈی نظر وچ تساں اس دا مصنف تبدیل کر چھوڑو تے یہ تہاڈے تو بعید نہیں، لیکن اے مفتی احمد یار نعیمی نہیں، مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب دے مکروہات نماز دے مکروہات دے وچ انہاں لکھیا کہ اگر
نماز مکروہ ہے اگر مکروہ تحریمی ہے، اگر قبر سامنے ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہے، اور مصلی اور قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی قبر سامنے ہووے اور قبر دے سامنے بندہ نماز پڑھے، نماز کیڑی جیڑی نماز میں گزارش کی تھی رکوع اور سجود والی نماز، وہ اگر پڑھی ویسی تو مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ جیڑی کتاب تواڈے نزدیک معتبر ہے، اس کتاب دے وچ آپ سرکار فرما رہے نے کہ او نماز مکروہ تحریمی ہو سی جدوں آپ شاہ صاحب تہاڈا موقف اے وے کہ وہ بندہ کافر ہو ویندا۔ رہ گیا نماز جنازہ، تے میں جناب نو گزارش کیتی کہ نماز جنازہ قبر دے سامنے پڑھیا ون سکدا۔ ذرا اسے کتاب دا چہارم حصے دے وچ ویکھو کہ میت کو بغیر نماز پڑھے دفن کر دیا گیا اور مٹی بھی دے دی گئی، تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں جب تک پھٹنے کا گمان نہ ہو۔ شاہ صاحب اس کتاب دا صرف نہ لے سکے ہو، باقی رہ گیا تساں مفتی انس صاحب دی گل کیتی کہ شارح مشکات میری تحقیق دے مطابق انہاں مشکات دی شرح کیتی کوئی نہیں جی، اگر کیتی ہے اور اس دے وچ انہاں کوئی حوالہ دیتا تو میں جناب نو گزارش کرنا کہ اگر انہاں دے حوالے دے وچوں تساں کوئی حوالہ کڈ کے دے دیو تو میں جناب دی گل نو تسلیم کر لواں گا اور جناب دی تبلیغ نو اگے پہنچاواں گا۔ آگے گل غور نال سننا شاہ صاحب، اے کتاب نے نور العزا دو بندی مکتب فکر اور اہل سنت و جماعت انہاں دوواں دے مدرسے دے وچ پڑھائی ویندی نے۔ شاہ صاحب اگر تھوڑا جہا علمی شغف اور ذوق رکھ دے ہو، اس کتاب دے وچ بھی نماز دے مکروہات لکھ دے ہویاں صاحب نور العزا لکھ دے نے والصلاۃ فی الطریق والحمام وفی المخرج وفی المقبرۃ وارض الغیر بلا ردا ہو۔ وہ آکھ دین کہ نماز پڑھنا مکروہ ہے راستے دے اتے، حمام دے وچ اور پاخانے والی جگہ تے اور جناب مقبرے والی جگہ تے، اور جڑی یا کسے دے قبضے چو زوری گھدی گئی ہوئے، زبردستی کسے کول چھین لئی ہوئے، اس دی رضامندی نہ ہوئے، اتھے نماز پڑھنا، اتھے بھی نماز نو مکروہ تحریمی نہ لکھے ہی۔ شاہ صاحب ذرا خیال کرنا، تساں کفر دا قول کر دے ہو۔ اگے سنو، اسے کتاب دے وچ کئی سینکڑا سالاں تو دو بندیاں دے مدرسے دے وچ بھی پڑھائی ویندی پئی ہے اور سنیاں دے مدرسے دے وچ بھی پڑھائی ویندی پئی ہے۔ شاہ صاحب اس کتاب دے اگلے اس اتھے ویکھو انہاں لکھیا وَإِن دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ صُلِّيَ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اکھے میت نو اگر بغیر نماز جنازہ دے دفن کر دیتا گیا ہوئے تو میت دی قبر دے اوتے نماز جنازہ پڑھی ون سکدی ہے۔ اے نور العزا جڑی سینکڑے سالاں تو مدرسے دے وچ پڑھائی جا رہی، اے قدوری شریف جڑی سینکڑے سالاں تو اے بھی مدرسے دے وچ پڑھائی جا رہی ہے، دو بندیاں دے مکتبے دے وچ بھی اور سنیاں دے مکتبے دے وچ بھی، اس دے وچ بھی ویکھو فَإِن دُفِنَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس دے وچ بھی انہاں وہی گل کیتی کہ جناب اگر دفن تو بغیر میت نو جنازے تو بغیر دفن کر دیتا گیا ہوئے تو میت دا کس حالت وچ قبر دے وچ بھی نماز جنازہ پڑھسو۔ تے شاہ صاحب جدوں قبر دے وچ نماز جنازہ پڑھساں تو میں گزارش ہو قبر وچ پیو سی اساں اوتے نماز جنازہ پڑھدے پیو ساں تو کیا اگوں قبراں کوئی نہ ہوسن؟ کیا اے شرک ہو سی؟ اگے سنو تساں فرماندے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خاصہ ہے، یہ کتاباں شاید تیری نظراں چوں ہی نہ گزری ہون اور تساں شاید ویکھی ہی نہ ہوون، لیکن شاہ صاحب اپنی علمی چیزاں نو سمجھو اور اپنی میں یہ نہیں گزارش کرنا چاہتا کہ میں کوئی تہاڈے بارے کوئی غلط لفظ استعمال کراں، لیکن میری گزارش ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت نو سمجھن دی کوشش کرو۔ اے صاحب ہدایہ شریف معتبر کتاب فقہ حنفی دی، اس دے وچ لکھیا ہویا وَإِن دُفِنَ الْمَيِّتُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَىٰ قَبْرِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی قبر امرأۃ من الانصار ویصلی علیہ قبل ان ینتفخ والمعتبر فی معرفت ذلك اکبر الرعی وهو الصحیح۔ شاہ صاحب اتھے صاحب ہدایہ نے یہی گل نقل کی تھی، انہاں آکھیا اگر میت نو دفن کر دیتا ونجے اور نماز اس دے اوتے نہ پڑھی ہوئی ہوئے تے اس دی نماز جنازہ پڑھو، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک انصاری عورت دے اوتے نماز جنازہ پڑھی۔ جناب فرماندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا خاصہ ہے، لیکن فقہ حنفی دی معتبر کتاب نے اس کو استدلال کر کے انہوں نے حکم جاری کیتا کہ نماز جنازہ پڑھی ونجے۔ حضرات محترم میری جناب دے کے گزارش ہے کہ انہاں کتاباں والے پاس سے خیال کرو۔ پاکستان دا بہت بڑا مفتی منیب الرحمان کراچی والے، انہاں دے کول سوال کیتا گیا
کہ جناب کیا قبرستان کے اندر نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ قبر کو سامنے رکھ کر فرض نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور فرض نماز قبر نمازی کے دائیں یا بائیں جانب ہو تو حرج نہیں، لیکن نماز جنازہ پڑھتے وقت اگر قبر سامنے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری نماز کا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن شاہ صاحب آپ تو کفر کا قول کرتے ہیں کہ کوئی نماز بھی ہو، نماز جنازہ ہو یا دوسری نماز ہو، دوسری جو نماز عین فرض ہے اس فرض کفایہ ہو یا دوسری نماز جو ہے وہ فرض ہو، آپ دونوں کے بارے میں کفر کا قول کرتے ہیں، لیکن مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اگر فرض نماز دوسری پڑھی تو یہ مکروہ تحریمی ہے، قبر نمازی کے دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو تو حرج نہیں، لیکن اگر نماز جنازہ پڑھتے وقت قبر سامنے بھی ہو تو حرج نہیں، کہ نماز جنازہ وہ دعا ہے، حقیقتاً نماز نہیں۔ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ تو جانتا ہوئے گا نماز دا معنی، یصلی دا معنی۔ شاہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کبھی کبھی مطالعہ بھی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کتاب دیکھتے ہیں، آپ اصل ڈکشنری کی کتابیں بھی دیکھا کریں، لغت کی کتابیں بھی دیکھا کریں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے، رسول اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے، اور فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے، اور بندوں کی طرف کی جائے تو اس کا نسبت معنی کیا بنتا ہے۔ ان چیزوں کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ صلاۃ کے معنی کتنے ہیں۔ خدا را ضد اور ہٹ دھرمی کو ایک طرف رکھیں۔ اور آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ نئی کی بات آ گئی ہے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیں وہ نئی ہوتی ہے اور نئی حرام پہ اوپر ہوتی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، تو حرام خور وغیرہ وغیرہ کے الفاظ کہہ رہے تھے۔ شاہ صاحب آپ یہ باتیں پڑھیں، یہ علم کی باتیں ہیں۔ وَأَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِعْلَاءِ وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمُضَارِعُ مَعَ لَا نَاهِيَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَقَدْ تُخْرِجُ صِيغَتُهُ عَنْ مَعْنَاهَا۔ شاہ صاحب انہوں نے نہیں کی کئی قسمیں بیان کی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں کی قسم قد دعا ہے، دعا بھی نہیں کی قسم ہے، التماس بھی نہیں کی قسم ہے، اور تمنی یہ بھی نہیں کی قسم ہے، اس کے علاوہ بھی تحدید یہ بھی نہیں کی قسم ہے، استفہام بھی نہیں کی قسم ہے۔ تجھے نہیں کی قسموں کا بھی پتہ نہیں، تو فن بلاغت کو پڑھ شاہ صاحب، تو نے دین پڑھا نہیں اور تو کہتا ہے کہ میں نے جناب دین تو نہیں پڑھا، مجھے دین پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ سن شاہ صاحب یہ تیرا قول ہے، تجھ کے علاوہ اور کسی سادات کا قول نہیں۔ یہ بہت بڑے سید ہیں، سید دیدار علی شاہ صاحب، یہ تیرے جیسے سید نہیں تھے کہ جو کہتے تھے مجھے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور میں دین ویسے جانتا ہوں۔ لیکن ان سے بھی پوچھا گیا کہ جناب یہ دیکھیں فتاوی دیداریہ، ان میں سوال کیا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین سمر میں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی وطن سے 40 کوس کے فاصلے پر ہوا، اس کے رشتہ دار اس جنازے کو دور زمین سے وطن میں لائے۔ اس عرصے میں میت کے بدن سے بو آنے لگ گئی تھی، جنازہ پھول گیا تھا مگر کسی مقام سے پھٹا نہ تھا، چنانچہ اس کو غسل دیا گیا، لیکن اس کے جسم سے کسی مقام پر زخم تک ظاہر نہ ہوا، مگر بموجب فرمان وہاں کے قاضی کے بغیر نماز جنازہ اس میت کو دوسرے دن اس کی موت سے دفن کر دیا گیا۔ یہ سوال کیا گیا کہ جنازے کے بغیر اسے دفن کر دیا گیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں صورت مسئولہ میں نماز جنازہ میت پر اس وقت تک پڑھنا ضروری ہے جب تک اس کے اعضاء نہ بکھرے ہوں، سالم رہے ہوں، بدن کا پھٹنا نہ ہو۔ اگر میت کو دفن کر دیا گیا ہے بغیر ادائے نماز کے اور ظن غالب ہو کہ ابھی تک بدن میت کا پھٹا نہیں ہوگا بلکہ سالم ہوگا تو اس کی قبر پہ نماز ادا کر لی جائے۔ شاہ صاحب یہ حوالہ انہوں نے کہا فی ہدایہ کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا فتویٰ ہے، یہ سارے فتوے کی طرف دیکھنا، اور یہ فتاوی دیداریہ ہے اس کی طرف بھی دیکھنا، اور لوگوں کی جاگ ہنسائی کی باتیں نہ کرو۔ خدا را اگر دین کی سمجھ نہیں ہے تو دین سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 9، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے، اور قبر کے سامنے اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ما جوابکم ایھا العلماء رحمکم اللہ تعالی، اس مسئلے میں کہ مردے کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو تو کتنے دن تک پڑھنا جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک بدن میت کا سالم ہونا مظنون ہو، اور یہ امر اختلاف موسم و حال، زمین و حالت میت سے
جلدی یا دیر میں مختلف ہو جاتا ہے، گرمی میں جلد بگڑ جاتا ہے اور سردی میں دیر پا، زمین شورش یا نمکین میں جلد سخت ہو یا شورش، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حالات کے تغیر تبدل سے مختلف حالات میں مختلف موسموں میں میت کے بدن پھولنے پھٹنے کے حکم جاری فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ در مختار میں ہے کہ بغیر نماز کے یا بغیر غسل کے نماز پڑھ کر میت کو دفن کر دیا گیا اور اس پر مٹی ڈال دی گئی تو اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے۔ شاہ صاحب یہ آپ تو اس کو کفر کہتے ہیں، لیکن یہ اتنے علماء اس کے اوپر نماز پڑھنے کو جائز کہہ رہے ہیں۔ آگے سنیے، یہ فتاوی نوریہ ہے، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کس صورت میں کہاں کہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ فتاوی نوریہ بہت لمبی چوڑا فتویٰ ہے، اس کو دیکھ لینا اگر آپ کو کبھی فرصت ملے۔ یہ تقریباً 3-4 ورقوں کا ہے اور جلد اول ہے۔ اس میں مولانا نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا، ایک مسئلہ دریافت طلب ہے کہ قبرستان میں جب کہ قبریں سامنے موجود ہوں تو وہاں نماز جنازہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر جنازہ سامنے والی قبر میں کوئی چیز حائل ہو تو پھر جائز ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قبرستان میں قبروں کے سامنے بلکہ قبروں کے درمیان اگرچہ مکان نجس ہو، نماز جنازہ جائز بلکہ فرض ہے۔ مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں، شاہ صاحب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ خدارا ان چیزوں کو سمجھیں، آپ اصول تکفیر کو پڑھیں۔ محدثین کرام نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ اگر کسی بات میں 100 باتوں میں 99 معنی کفر کے نکلتے ہوں اور ایک معنی اسلام کا نکلتا ہو تو اسلام کے خیر خواہ کو چاہیے کہ وہ اس کو کفر کا فتویٰ نہ دے بلکہ اسے کفر سے بچا لے۔ اور شاہ صاحب لوگ چیخ کر پکار کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور تم فتوے دیے جا رہے ہو، تم کون سے مقام سے کس دلیل سے فتویٰ دیتے ہو؟ میں آج بھی جبی شریف میں یہ بات عرض کر کے آیا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب اگر میں آپ کو اس کے علاوہ بھی سینکڑوں مفتیان کرام کی دلیلیں دے سکتا ہوں۔ آپ اگر 5 مفتیان کرام کے فتوے دکھا دیں، 5 مفتیان کرام کے فتوے دکھا دیں کہ جناب نماز جنازہ اگر سامنے میت قبر کے پڑھا جائے وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، آپ 5 کسی مجید مفتیوں کے فتوے دکھا دیں اور وہ دیوبند مکتب فکر کے ہوں یا اہل سنت مکتب فکر کے ہوں تو جناب میں آپ کی تائید کرنے کے لیے تیار ہوں اور آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ کہیں کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے، تو شاہ صاحب آپ نے جب دین کو پڑھا ہی نہیں اور آپ الٹی سیدھی منطقیں گھڑتے رہتے ہیں کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کتنے سادات شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے تو آپ جیسی منطق نہیں گھڑی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے نہیں پڑھا تھا۔ آپ پہلے پڑھیں ان کی ہسٹری کو کہ حضرت ابن عباس صحابہ کے دروازوں پہ بیٹھے ہوتے تھے اور خاک ان کے چہروں پہ پڑی رہتی تھی اور صحابہ جب باہر نکلتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جناب آپ رسول اللہ کے چچا ذات بھائی اور ہمارے دروازوں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو وہ یہی کہتے تھے ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ خدارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو سیکھیں، ذرا روشنی میں بیٹھ کر ان چیزوں کا مطالعہ کریں اور گالی گلوچ سے مسئلے نہیں حل ہوتے، دلائل کے ساتھ بات کریں۔ جو آپ دلیلیں گھڑ رہے ہیں، جو آپ حدیثیں بیان کر رہے ہیں نا، وہ حدیثیں آپ نے تو صرف کتابوں سے دیکھ کے پڑھی ہیں نا، ہم نے شیوخ الحدیث کے سامنے بیٹھ کر یہ حدیثیں پڑھی ہیں الحمدللہ۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے استاذ بھی ہیں اور علاقے دنیا بھر کے بڑے علماء میں سے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی تھی۔ تو آپ ذرا خیال کریں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضد اور ہٹ دھرمی کو ایک طرف کر کے اگر آپ کے اپنے معاملات ہیں تو ان کو علیحدہ رہنے دیں، لیکن شریعت کے مسئلے میں آپ کسی کو کافر نہ کہیں۔ یاد رکھنا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ کعبہ تیری بڑی شان ہے لیکن بندہ مومن کی بڑی شان ہے۔ وہ حضرت اسامہ کا واقعہ یاد کریں کہ حضرت اسامہ جب ایک کافر کو مارنے لگے تھے اور اس نے ایک مسلمان کا بازو بھی کاٹ دیا تھا اور جب اس کے اوپر تلوار سونتی تھی تو اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ،
تو حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اور جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بات گئی تھی تو میرے نبی علیہ السلام بار بار فرماتے تھے اسامہ تو نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، تو نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت اسامہ اس دن یہ خواہش کرتے تھے کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ خدا را ان چیزوں کے بارے خیال کریں کہ آپ نے ایک ہی شوخی میں گوا دیے کتنے عظیم لوگ جنہیں آسمان نے ڈھونڈا تھا خاک چھان کر۔ تم نے جناب صرف وہ آپ کو، میں تو حیران ہوں کہ آپ کو کفر سے اتنی غصہ ہوتا ہے اور آپ اتنی جلال میں آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں وہاں کتنے انگریزوں کا تم نے سر پاڑا ہوگا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے ٹکڑا ڈالا ہوگا۔ ٹکڑوں پہ جو پلتے ہیں نا وہ دین کا کام آپ جیسا کرتے ہیں۔ میں آپ کو زیادہ باتیں نہیں عرض کرنا چاہتا، لیکن میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب اگر جو آپ بات حق کریں گے ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، لیکن جو بات آپ حق نہیں کریں گے، قبلہ دربار دات علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ میں نے اپنے 2 اساتذہ کے جنازے پڑھے ہیں جن میں شرف ملت رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں ہزاروں علماء موجود تھے اور وہاں بھی قبریں ہیں، اور مفتی علی احمد سندھلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جنازہ بھی میں نے وہاں پڑھا، وہاں بھی ہزاروں علماء موجود تھے یا سینکڑوں علماء موجود تھے۔ تو لہٰذا وہاں ہر روز جنازے ہوتے ہیں اور ہر روز آپ کے فتوے کی سارے زاد میں آ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اگر آپ دلائل سے ثابت کر دیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے، کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے، میں نے آپ کو اتنی کتابوں کے حوالے دے دیے ہیں، اور مزید اگر آپ کو ضرورت ہوں گے تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ امت مسلمہ کو افتراق سے بچائیں، امت مسلمہ کی خیر خواہی کریں۔ آپ عجیب حضور علیہ السلام کی شریعت کا درس دے رہے ہیں۔ یہ زائرین حریم مغرب ہزار بنے رہنما ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا ہوئے ہیں۔ آپ مجھے یہ تانا دے رہے ہیں کہ آپ 5 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ تو 3.5 جماعتیں پڑھا ہوا ہے۔ شاہ صاحب میں 5 پڑھا ہوا ہوں یا 3.5 پڑھا ہوا ہوں، میں انگریزی کی بات بھی نہیں کر رہا، میرا آپ کے ساتھ انگریزی میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ انگریزی جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ میتھ جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سائنس جانتے ہیں، لیکن دین کا آپ کو نہیں پتہ کہ بلاش دین آپ پوچھیں علماء سے۔ جس مفتی کا نام لے رہے ہیں آپ کے مفتی انس رضا، آپ انہی سے جا کے پوچھ لیں کہ اگر وہی مفتی آپ کے حق میں فتویٰ دیتا ہے تو میں آپ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر نئی فتوے آپ کو ملتے اور آپ اپنی طرف سے قرآن اور حدیث کی باتیں گھڑ کے اور بے سمجھی میں بیان کر دیتے ہیں، آپ کو یہ حدیث مل جائے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو کیا آپ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے؟ آپ کو یہ قرآن کی آیت نظر آئی نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نافذ نہیں فرماتا وہ کافر ہے۔ تو کیا آپ عمران خان کو، آپ نواز شریف کو، آپ زرداری کو اور ان حکمرانوں کو کافر کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، کیونکہ وہ بڑے ہیں، اور یہ غریبوں کو کافر 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 کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے۔ خدا را اپنی آخرت کا سوچیں۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ پیسہ کام نہیں آنا، یہ تکبر کام نہیں آنا۔ تکبر ازازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتان کرد۔ میری دعا ہے اگر مجھ سے میں غلط ہوں تو اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، اور شاہ صاحب اگر آپ غلط ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو دلیل کی بات کریں گے، میں آپ کو گالی نہیں دوں گا کیونکہ آپ سید زادے ہیں، اور جو دلیل کی بات کریں گے نا، آپ نے اور آپ کے ماننے والوں نے پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کیا نیچے کمنٹس کیے، اور مجھے بھی چاہنے والوں نے کہا کہ ہم بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، ہم ایسی بات نہیں کریں گے، ہم دلیل کی بات کریں گے۔ شاہ صاحب اگر دلیل کی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اگر ویسے آپ دلیل کی باتیں نہیں کرنا چاہتے یا شیئر نہیں کرنا چاہتے اور اسی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جبی والے بھی کافر، چوہے والے بھی کافر، ورچھے والے بھی کافر۔ شاہ صاحب آپ کے پاس ٹانگے کی سواریاں بھی نہیں ہیں، اور آپ ان کو کہہ دینا پھر جو آپ کے 4 بندے ماننے والے ہیں کہ کافروں کا تو ذبح کیو کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور پہلی بات ہے کہ حق کے ساتھ اگر تھوڑے بھی ہوں تو بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن شاہ صاحب آپ حق پہ ہیں نہیں۔ ہر دربار پہ لوگ نماز جنازہ، یہ تو چھوٹے بزرگوں کے درباروں پہ اتنے رش نہیں ہوتے، داتل حجویری پہ آپ جائیں اور میاں میر بالا پیر کے دربار پہ آپ جائیں، داتل اور پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار پہ آپ جائیں، وہاں لوگ جنازے اس لیے پڑھاتے ہیں کہ بزرگوں کے درباروں پہ کئی لوگ ہزاروں کی تعداد میں پھرتے ہیں اور وہ سارے جنازے میں شامل ہوتے ہیں، تو مرحوم کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، اور آپ ان پہ کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھیں، یہ بڑا احساس مسئلہ ہے،
میری آپ سے گزارش ہے آپ نبی علیہ السلام کی امت پہ رحم کریں. حضور علیہ السلام کو یہ امت بڑی پیاری ہے، اور صرف تکبر اور غرور سے کام نہ لیں، تھوڑا سا دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آپ دین کو سمجھنے کی طرف رغبت کریں گے تو انشاءاللہ حق آپ پر واضح ہو جائے گا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور میں یہ دلیلیں پیش کر چکا ہوں، اور میں یہ عرض کرتا ہوں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اس کے اوپر کوئی دلیلیں لانا، اپنی طرف سے نہ جھاڑنا. اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ایسا تم ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حقہ پہ قائم فرمائے. والسلام.